أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نغفر ما لديهم كاذبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقولوا ويجعلوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون صدق الله العظيم. یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 79 سے آیت نمبر 83 تک 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں. گزشتہ دروس میں اگر آپ کو یاد ہو پہلے اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا اہل جنت پر کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کا کیا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا، اور ان پر تو جنت کی نعمتیں پیش کی جائیں گی. وہ کس انداز میں پیش ہوں گی؟ جو دل کی چاہت اور خواہش ہوگی وہ سب کی سب جنتی کو دے دی جائے گی. اس لیے یہ جنت نعمتوں کی جگہ ہے، خوشیوں کی جگہ ہے، اس میں کوئی غم نہیں. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے جو جنت کی ضد ہے یعنی جہنم اور جس میں مجرمین کو داخل ہونا ہے اس کا تذکرہ کرنا ہے. اور چونکہ جہنم وہ تکلیف کی جگہ ہے، پریشانی کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، آگ کی جگہ ہے، تو ایک جہنمی کو کس انداز سے اور کس کیفیت کے ساتھ وہاں پر عذاب ملے گا اس کا بھی تذکرہ ہو. اب ان باتوں کے بعد اللہ پاک نے خطاب فرمایا اہل مکہ سے، مکہ والوں سے. دیکھیے بات جب انسان کسی سے خطاب کرتا ہے، واعظ و نصیحت کرتا ہے، ان کو سمجھانا چاہتا ہے، تو پہلے ان کے ذہن کو قریب کرنے کے لیے اور ایک تربیت دینے کے لیے ان کے سامنے پہلے خیر کو، شر کو، اچھائی کو، برائی کو سب چیزیں بیان کی جاتی تاکہ یہ اپنے ذہن سے فرق سمجھ لیں کہ میرے لیے خیر کیا ہے، میرے لیے شر کیا ہے. تو اللہ پاک نے جنت کا، جہنم کا تذکرہ فرمایا اور اس کو سمجھانے کے بعد اب اہل مکہ سے خطاب کیا، ان کو اپنا مخاطب فرمایا. تو ان آیات کا ترجمہ ہے ام ابرموا امرن، کیا ان مکہ والوں نے میرے پیغمبر کے لیے کوئی تدبیر کر رکھی ہے، کوئی انتظام کر رکھا ہے یعنی برائی کا. فإنا مبرمون، تو بے شک ہم بھی انتظام پورا کرنے والے ہیں. یعنی اگر ان کی کوئی بری سوچ ہے پیغمبر کے لیے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، تو ہم بھی انتظام کرنے والے ہیں. ام یحسبون، یا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کہ بے شک ہم نہیں سن پاتے ان کی سرگوشیوں کو اور ان کے چھپے مشوروں کو. بلا، کیوں نہیں، ہم تو سب سنتے ہیں. ورسلنا لدیہم یکتبون، بلکہ ہمارے خاص فرشتے ان کے قریب بیٹھ کر لکھ بھی رہے ہوتے ہیں ان کی کیفیت کو. قل ان کان للرحمن ولد، اب اللہ پاک حضور علیہ السلام کو مخاطب فرما رہے ہیں. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان للرحمن ولد، بالفرض اگر رحمان کی یعنی اللہ کی اولاد ہوتی جیسے تم کہتے ہو، بالفرض اگر ایسا ہوتا حقیقت میں، تو فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، تو سب سے پہلے تو اس کی عبادت میں کرتا.
سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالی کی ذات ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور جو رب ہے آسمانوں کا، زمین کا اور عرش کا۔ فذرہم، اے میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو چھوڑ دیں ان کے حال پر، یخوضوا، تاکہ یہ اپنی باتوں میں مشغول رہیں، ویلعبوا، اور کھیل کود میں لگے رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے ملاقات کر لے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن سے۔ یہ 5 آیات ہیں دوستوں، اور ان 5 آیات میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو مخاطب فرمایا، چونکہ قرآن کریم کے اول مخاطب وہ ہیں۔ سب سے پہلے براہ راست جو خطاب ہوا اور جن کے سامنے وحی اتری وہ تو مکہ والے لوگ تھے، اور باقی عموماً پوری انسانیت قرآن کریم کی مخاطب ہوتی۔ تو پہلے اللہ پاک نے اہل مکہ کو خطاب کیا اور ان سے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی تدبیر کر لی، کوئی پلاننگ کر لی، کوئی ترتیب بنا لی، کوئی انتظام کر لیا میرے پیغمبر کے لیے کہ ان کو ستائیں گے یا راستے سے ہٹا دیں گے، پریشان کریں گے، ان کے کام کو روک دیں گے، تو یاد رکھو کہ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم بھی تیار بیٹھے ہیں۔ گویا اللہ پاک نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ جو اللہ اور اللہ کے دین کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ پاک بھی اس کی حفاظت کا پورا انتظام کرتے ہیں، ان کو بے آسرا نہیں چھوڑتے۔ تو ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کوئی بری تدبیر کی ہے تو یاد رکھو کہ ہم بھی اپنی تدبیر پوری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظام ہم نے بھی پورا کر کے رکھا ہوا ہے، یہ ذہن میں بٹھا لو۔ دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو چھپے ہوئے مشورے، پیٹھ پیچھے باتیں تم کر لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو تو پتہ ہی نہیں چلا، سر کہتے ہیں سرگوشی کو، جیسے انسان کان میں آ کر کسی کو کوئی بات کہے، اب برابر والے کو پتہ نہیں چلا کہ کیا کہا۔ اور نجوہ کہتے ہیں چھپے ہوئے مشورے کو، جس میں زیادہ لوگ ہو سکتے ہیں لیکن جگہ چھپی ہوئی ہوگی۔ تو اب مشرکین مکہ کی خفیہ میٹنگیں ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے، اور یہ بیٹھ کر کے آئندہ کی منصوبہ بندی کرتے تھے، اور انہیں لگتا تھا کہ ہمارے ان منصوبوں کا، ان چھپے ہوئے مشوروں کا، ان سرگوشیوں کا کسی کو کیا پتہ چلا ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے سوچ کی اصلاح فرمائی کہ اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ کون سن رہا ہے تو ہم سن رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے تم نے کیا سرگوشی کی اور تم نے کیا بات کی۔ تو یہ تو دوستوں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا لفظ چاہے وہ بہت آہستہ ہو، چھپا ہوا ہو، لیکن وہ کس ذات کے علم میں؟ اللہ کے علم میں، اللہ پاک اس کو سن رہے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ ہم تمہاری ان کہی ہوئی ہر باتوں کو نوٹ بھی کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں۔ کن کے ذریعے سے؟ فرشتوں کے ذریعے سے، فرشتوں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی دوستوں کہ انسان جب بھی کوئی معاملہ کرے، کوئی اہم بات ہو اور خود کان سے اس کو سن بھی لے، مجلس میں بات طے بھی ہو جائے، تب بھی کوشش یہ کرے کہ اس کو تحریر کی شکل میں لے۔ اللہ پاک کی ذات تو عالم ہے، ہر چیز کا علم ازلی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ پاک تو ان چیزوں کے محتاج نہیں ہیں کہ کسی چیز کو لکھ کر محفوظ کریں، لیکن اس امت کی تربیت ہوئی کہ سنی ہوئی بات ذہن سے نکل سکتی ہے، اس میں اغلاط ہو سکتی ہے،
اس میں باتیں داخل کی جا سکتی ہیں، نکالی جا سکتی ہے، لہذا تم کیا کرو، اس کو مضبوط طریقے سے لکھ لو تاکہ ایک گواہی بن جائے۔ اور دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حکم دیا گیا کہ انسان جب بھی کوئی بات مشورے کی ہو یا کسی معاملے کی ہو تو اس کے اوپر گواہ بھی بنائے اور ان کی گواہیوں کو تحریر بھی کر لے۔ یہ 1400 سال پہلے ہے، جب خیر القرون کا زمانہ ہے، پاک زمانہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت رکھنے کا زمانہ ہے، لیکن اس وقت قرآن کریم نے، احادیث مبارکہ نے اس انسان کو سمجھا دیا کہ ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ جب ان چیزوں میں بے احتیاطیاں بڑھ جائے گی، اور آج کھلم کھلا ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں دوست، کہ رات کو ایک بات ہوئی اور صبح دوسری بات ہو گئی، رات کو ایک معاملہ طے کر لیا، ڈن ہو گیا، ٹوکن دے دیا، دعائیں خیر ہو گئی، صبح ملے کہا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ دل مطمئن نہیں ہو رہا، شرح صدر نہیں ہو رہا۔ شرح صدر اس لیے نہیں ہو رہا کہ رات کو کسی نے بڑے صاحب کا نوٹ دکھا دیا، بڑی چیز دکھا دی، تو بس وہ شرح صدر ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے کوئی نہ کوئی جھوٹ باندھنا، کوئی بات تو بنانی ہے اس کے لیے، تو کب گھر والے نہیں مان رہے، دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو سب چیزیں اللہ پاک کے علم میں ہے دوست۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ بھی منع ہے، حدیث پاک میں صراحت ہے کہ انسان کسی کے سودے اور معاملے کے بیچ میں نہ آئے۔ نہیں سمجھے بات؟ دو آدمیوں کی بات چل رہی ہو اور ابھی بیع و شرا ہو رہی ہے، معاملات طے ہو رہے ہیں، اس نے کہا 20، اس نے کہا 10، اس نے کہا 18، اس نے کہا 12، یہ بات چل رہی ہے، اور بیچ میں ایک کود آئے اور کہے کہ جی 15، تو یہ جو بیچ میں آنے والا ہے اس کے لیے احادیث کے اندر سخت وعید آئی، جس نے دو آدمیوں کے معاملے کو خراب کر دیا، کسی کی بولی کے اوپر بولی لگا دی، یہ منع ہے، شرعاً اخلاقاً ہر اعتبار سے منع ہے۔ آج کتنی کمزوریاں دیکھیں ہمارے مزاج کے اندر، ذہن کے اندر آ چکی ہیں، لوگ معاملات کر لیتے ہیں، دستخط ہو جاتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہے، لیکن ذرا کسی نے بڑی آفر دی، اب ایمان ڈگمگا گیا، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب تو اس طرح ہو گیا، اب اس طرح ہو گیا، اب اس طرح ہو گیا۔ تو ان چیزوں میں دوستوں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دنیا ہے کتنے دن چلے گی اور کتنا عرصہ چلے گی، پھر آخرت میں تو ایک ایک معاملے کی پوچھ ہوگی۔ تو اللہ پاک کی سنت بھی یہ ہے، طریقہ، عادت، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، فرمایا جو باتیں تم آپس میں کرتے ہو میں سن بھی رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے خاص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو اس بات کو لکھ رہی ہے، جو اس کو نوٹ کر رہی ہے۔ تیسری بات جو یہاں پر فرمائی وہ کیا ہے، اور یہ سمجھنے کی ہے، ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ دیکھیں ایک آدمی کسی غلط کام میں، غلط سوچ میں، غلط فکر میں یا غلط راستے کے اندر لگا ہوا، اب غلط کام میں لگا ہوا بندہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہے، میں تو جو کر رہا ہوں میں بالکل صحیح کر رہا ہوں، اور کوئی اس کو سمجھانے کے لیے جائے اور اس کو کہے کہ جی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ مطمئن نہیں ہو رہا۔ اب قرآن کریم سے بات چیت اور ترغیب اور دعوت کا ایک نیا پہلو ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ قرآن کی اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان سامنے والے سے یہ کہے کہ اگر تمہاری بات کی کوئی صحیح دلیل ہوتی، اور کیجئے گا دوست، اگر تمہاری بات کی کوئی صحیح دلیل ہوتی تو تم سے پہلے میں اس پر عمل کر رہا ہوتا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟
جو تم کر رہے ہو، جس عمل میں مبتلا ہو، اگر اس کی کوئی صحیح دلیل ہوتی تو آپ پیچھے ہوتے، ہم آپ سے بھی آگے ہوتے. لیکن ان نیک لوگوں کا نہ کرنا، ان اہل علم کا نہ کرنا، اہل اللہ کا نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس معاملے کی کوئی سند نہیں ہے. تو حضرت نے لکھا وہاں پر معارف القرآن میں کہ یہ قرآن کریم کا ایک ایسا نقطہ ہے کہ بعض دفعہ دعوت دینے والے کے ان الفاظ سے سامنے والے کا دل نرم پڑ جاتا، وہ سوچ میں مبتلا ہو جاتا کہ بھئی واقعی اگر یہ بات اتنی واضح اور کلیئر ہوتی تو پھر تو صاف ستھرے لوگ اس کام کے اندر لگے ہوئے ہوتے، اہل اللہ اور اہل علم اہل دین اس میں لگے ہوئے، وہ تو نہیں لگے ہوئے اس کے اندر، وہ تو ان چیزوں سے دور ہیں. کون لوگ لگے ہوئے؟ عام مجمع ہے، بھاگ رہا ہے، پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہے وہ. اور عام مجمع دوستو وہ استناد نہیں ہے، ان کے استناد کی حیثیت نہیں ہے. ایک طرف 1000 عام آدمی ہو، 1000 1,00,000 عام آدمی ہو، اور دوسری طرف حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب ہو، ہم کس کی مانیں گے دوستو؟ جی شیخ الاسلام صاحب کی مانیں گے. اب بندہ ایک ہے، عدد ایک ہے، مخالفت میں 1000,000 بندے ہیں، لیکن استناد نہیں ہے. یہاں ایک کی سند میں بڑی طاقت ہے. فرق ان چیزوں کا ہوتا ہے. تو ہمیشہ میرے دوستوں بزرگوں، حق میں اور باطل میں، خیر میں شر میں، سنت میں بدعت میں، صحیح اور غلط کے اندر اس کو مت دیکھیں کہ کثرت کہاں جا رہی ہے. لوگ کہتے بھئی وہاں تو مجمع لگا ہوا ہے، لوگ ٹوٹے ہوئے اور دن بدن بڑھ رہا ہے. دن بدن کون بڑھ رہے ہیں؟ نیک لوگ بڑھ رہے ہیں، اہل علم بڑھ رہے ہیں، اہل دین بڑھ رہے ہیں، یا وہ طبقہ بڑھ رہا ہے کہ جو دین بیزار طبقہ ہے؟ یہ چیزیں میرے دوستوں بزرگوں آج ہمارے لیے معیار ہے. اس لیے ہمیشہ دین کے اس راستے کو اپنے لیے منتخب کریں اور ان لوگوں سے جڑیں کہ جن کے پاس دین صحیح اور مضبوط محفوظ شکل کے اندر موجود ہو. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.